بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں روز کالج کے لیے جس روڈ سے بس پکڑتا تھا وہ بھی اسی بس میں سوار ہوتی تھی۔ اسے دیکھ کر میری کیفیت کچھ عجیب سی ہونے لگی تھی۔ ایسی حالت کو پہلی نظر کا عشق کہیں یا کچھ اور میں نہیں جانتا۔ ایک دن میں کالج کے لیے گھر سے جلدی نکل گیا تو بس کے انتظار میں مجھے وہ بس سٹاپ پر بیٹھی دکھائی تھی۔ میں نے ہمت دکھاتے ہوئے پہلے کی خلاف توکل میں جلدی کی محبت کی معراج کو پہنچ گیا۔ اب میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا جلدی ہی اسے اپنے نکاح میں لے لینا چاہتا تھا۔ گھر والوں سے بات کی تو سب نے ہنس کر ٹال دیا۔ ادھر شرمیلا جلدی شادی کو بازید تھی، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں ایک دن شرمیلا کو لے کر فرار ہو گیا۔ ہم نے کسی اور شہر جا کر اپنا آشیانہ بنا لیا۔ میں نے بہت بڑے ہوٹل میں ویٹر کی ملازمت کر لی اور کرائے پر ایک کمرے کا مکان لے کر شرمیلا کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ سال دیکھتے ہی دیکھتے بیت گئے، زندگی کو مانو پنکھ لگ گئے تھے۔ ہماری خوشیاں ساتویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ پھر خدا نے ہمیں ایک ننھے فرشتے سے نواز دیا۔ باپ بننے کی خوشی کیا ہوتی ہے، لفظوں میں بیاں کرنا ناممکن ہو شاید۔ بیٹے کی ولادت کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اسے جھولا جھولنے کی بہت بری عادت لگ چکی تھی۔ تقریباً اس کی ماں اسے سارا دن جھلی دیسی جھولے میں سلائے گھر کے کام نپٹاتی ہوگی۔ یہی سوچ کر اس مہینے میں نے اوور ٹائم لگا کے اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھا سا جھولا اور کچھ کپڑے خرید لیے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں بچوں کو مغرب کے بعد جھلی میں سلانے پر سختی سے منع کیا گیا تھا، اور میں جھولے نہ ملنے پر ساری رات بے چین رہتا تھا۔ شرمیلا جھولے اور کپڑے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی کہ اب رات سکون کی گزرے گی، اور منا جھولے میں خوب دیر تک سویا رہے گا، کیونکہ وہ رات کو بار بار اٹھتا اور اس کے ساتھ شرمیلا کو بھی بار بار اٹھنا پڑتا تھا۔ ہمارا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک کمرے پر مشتمل ہمارے سپنوں کا جہاں تھا، اور اس کمرے میں 2 چارپائی، ایک عدد الماری، ڈریسنگ ٹیبل اور 2 کرسیاں ہی موجود تھی۔ ایک رات میں کام سے بہت زیادہ تھکا ہوا آیا تھا۔ آتے ہی اوندے منہ گر کر سو گیا۔ رات میری آنکھ بچے کے رونے کی آواز سے کھلی۔ میں نے ذرا سا پیچھے مڑ کر دیکھا تو شرمیلا ساتھ والی چارپائی پر سو رہی تھی۔ میں نے شرمیلا کو جھولا جھلانے کا کہا اور پھر رضائی میں منہ دے کر سو گیا۔ وہ چارپائی سے اٹھی، اس کی چوڑیوں کی آواز سے میری آنکھ بند ہوتی ایک بار پھر کھل گئی۔ میں ماتھے کو بال دیتے ہوئے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ مجھے صبح کام پر جلدی جانا تھا۔ واپس آ کر وہ اپنی چارپائی پر جب تک نہ لیٹی، چوڑیوں کی آواز پورے کمرے میں کھنکھناتی رہی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی، دوبارہ آنکھ لگے جب بچے کی رونے کی آواز نے ایک بار پھر مجھے جگا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں پھر سے شرمیلا کو جگاتا، مننے کی آواز اپنے آپ بند ہو گئی۔ شرمیلا کے جھولا جھلائے بنا وہ سوتا نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہی جب میں نے ہلکی سی گردن باہر نکالی تو جو منظر میرے سامنے تھا وہ کافی ہولناک تھا۔ ہمارے خوف کے میرا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، میرا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ شرمیلا کا ہاتھ میرے اوپر سے ہوتا ہوا جھولے تک پہنچا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو چکا تھا وہ بآسانی میرے اوپر سے ہوتا ہوا دور جھولے تک پہنچ گیا۔ شرمیلا چارپائی پہ لیٹی لیٹی جھولا جھلا رہی تھی۔ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات ثابت ہوئی۔ میں خاموشی سے بنا کچھ ظاہر کیے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح سویرے اٹھا، معمول کے مطابق آفس کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے بعد میں واپس کبھی اپنے گھر نہیں گیا۔